دوستو قیامت سے پہلے ایک وقت ایسا آئے گا کہ پوری دنیا میں کفر پھیل جائے گا، روئے زمین پر ہر طرف ظلم و فساد برپا ہو جائے گا اور اسلام کچھ لوگوں تک محدود ہو جائے گا۔ پھر حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد سے ایک شخص آئے گا، وہ زمین پر ہر جگہ انصاف کو فروغ دے گا اور پانچواں بادشاہ ہوگا جو پوری زمین پر حکومت کرے گا۔ وہ امام مہدی ہوں گے۔ امام مہدی کون ہے اور کب آئیں گے، کس طرح ان کی آمد کے لیے سٹیج تیار کیا جا رہا ہے، ان کی حکومت کا وقت ختم ہو جائے گا تو کون مسلمانوں کا رہنما بنے گا، امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا اور ان کے ظہور کی کون سی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، یہ جاننے کے لیے آج کی اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ دوستو ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک عرب کا بادشاہ ایسا شخص نہ ہو جو مجھ سے یا میرے اہل و عیال میں سے ہو۔ اس کا نام وہی ہوگا جو میرا نام ہے اور اس کے والد کا نام میرے والد جیسا ہوگا۔ وہ آسمان اور زمین پر ہر جگہ عدل و انصاف کو فروغ دے گا، جبکہ آسمان اور زمین پر ہر جگہ ظلم اور ناانصافی ہوگی۔ ناظرین گرامی، سیدنا امام مہدی علیہ السلام کا نام محمد ہوگا اور آپ کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں اشارہ کیا گیا ہے۔ وہ تمام عربوں اور غیر عربوں کے بادشاہ ہوں گے۔ اخلاق، آداب اور عادات میں سیدنا امام مہدی علیہ السلام ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح ہوں گے، لیکن ہو بہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح نہ ہوں گے۔ حدیث مبارک میں ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہدی میرے جیسا ہے اور 7 سال حکومت کرے گا۔ ماہ رمضان میں لوگ کعبہ شریف کے طواف میں مشغول ہوں گے، جب وہاں موجود اولیاء حضرت امام مہدی علیہ السلام کو پہچان کر ان سے بیعت کی درخواست کریں گے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا انکار کر دیں گے۔ غیب سے آواز آئے گی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ مہدی ہیں، ان کا حکم سنو اور اطاعت کرو۔ لوگ آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ وہاں سے امام مہدی علیہ السلام مسلمانوں کو ساتھ لے کر شام تشریف لے جائیں گے۔ آپ کا زمانہ بڑی خیر و برکت کا ہوگا، زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی تشریف لائیں گے اور ان کے سر پر امامہ ہوگا۔ ایک منادی یہ آواز بلند کرتے ہوئے آئے گا کہ یہ مہدی ہیں جو اللہ کے خلیفہ ہیں، لہٰذا تم ان کی اتباع اور پیروی کرو۔ حضرت امام مہدی کی حکومت 7 سال تک قائم رہے گی۔ اس عرصے میں کئی فتنوں کو ختم کیا جائے گا اور اسلام کا نظام ایک نئے سرے سے قائم ہوگا۔ ناظرین گرامی، حضرت امام مہدی کی قیادت میں مسلمان یہودیوں اور عیسائیوں سے ٹکرائیں گے تو اللہ تعالیٰ 2 طرف سے ان کے لیے مدد بھیجے گا۔ ایک مدد تو آخری زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں آئے گی۔ حضرت عیسیٰ بن مریم کو یہودیوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا تھا، لیکن یہودیوں نے اپنے خیال سے انہیں سولی چڑھا دیا۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اپنی طرف اٹھا لیا تھا اور احادیث سے ثابت ہے کہ انہیں دوبارہ زمین پر بھیجا جائے گا۔ اس وقت دجال کا فتنہ پھیلا ہوگا جو سب سے خطرناک فتنہ ہوگا۔ دجال خود مسیح ہونے کا دعویٰ کر رہا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جنہیں مسیح عیسیٰ بھی کہا جاتا ہے، وہ دجال کو قتل کریں گے۔ مگر ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی مدد کے لیے مشرق سے فوجیں آئیں گی جو امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کو مستحکم کریں گی۔ اب سوال یہ ہے کہ مشرق سے کون سا علاقہ مراد ہے اور کون سی فوجیں آئیں گی جو اسلامی نظام کے قیام کے لیے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی مدد کریں گی۔ ناظرین گرامی، ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ خراسان سے سیاہ علم چلیں گے، انہیں کوئی روک نہیں سکے گا یہاں تک کہ وہ یروشلم جا کر نصب ہو جائیں گے۔ یعنی جو لشکر خراسان سے چلیں گے کوئی انہیں روک نہیں سکے گا اور آخر کار وہ یروشلم کو فتح کر لیں گے۔ یاد رہے کہ پاکستان ہمیشہ سے ہند میں شامل نہیں تھا۔ خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سندھ ایک الگ ملک تھا جس میں موجودہ پنجاب بھی شامل تھا، اور تھر صحرا کے آگے جو ہندوستان کا علاقہ ہے وہ ہند تھا۔ اس کے علاوہ خراسان کا علاقہ تھا جس میں موجودہ افغانستان کا 2/3 حصہ، عراق کا کچھ حصہ اور پاکستان کا بھی کچھ حصہ، خاص طور پر مالا کندویہ، یہ سب اس وقت خراسان میں شامل تھے۔ اب حدیث پر غور کریں کہ خراسان سے سیاہ علم چلیں گے جو یروشلم جا کر نصب ہوں گے۔ اس حدیث کے ساتھ ساتھ پچھلے 400 سال کی تاریخ پر غور کریں تو قوی امکان نظر آتا ہے کہ پاکستان سے بھی امام مہدی کی مدد کے لیے لشکر جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 1000 سال تک اسلام کے مجدد عالم عرب میں آتے رہے جو اسلامی نظام اور تعلیمات کو ایک نئے سرے سے زندہ کرتے رہے، لیکن پچھلے 400 سالوں میں ہر صدی کا مجدد ہندوستان میں آیا۔ اسی طرح خلافت ختم ہوئی تو خلافت کے لیے برصغیر پاک و ہند میں تحریک چلی۔ دنیا میں کئی اسلامی ممالک بنے، لیکن پاکستان کے علاوہ کوئی ملک ایسا نہیں جو اسلام کی بنیاد پر وجود میں آیا۔
یہ سب باتیں اسلام پھیلانے میں پاکستان کے کردار کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ موجودہ حالات کو دیکھیں تو پاکستان کے حالات بہت برے ہیں اور افغانستان بھی اس قابل نہیں لگتا کہ پوری دنیا پر اسلامی حکومت قائم کرنے میں امام مہدی کی مدد کر سکے، مگر تاریخ گواہ ہے کہ اللہ چاہے تو حالات کو بدلتے دیر نہیں لگتی۔ آج مسلمانوں کے جو حالات چل رہے ہیں، اس وقت کسی ایسے شخص کی ضرورت ہے جو اس بدبودار فضا میں ایک خوشبودار انقلاب لا سکے، اور اس کی آمد کے لیے پلیٹ فارم سجایا جا رہا ہے اور مسلم فوجیں تیار ہو رہی ہیں۔ اب پاکستان ایک ایٹمی طاقت بن چکا ہے۔ ترکی کا معاہدہ لوزان ختم ہو چکا ہے۔ 1 صدی پہلے مسلمانوں کی خلافت ختم ہوئی تھی۔ عین ممکن ہے کہ وہ وقت قریب ہو کہ مسلمانوں کو پھر سے خلافت عطا کی جائے۔ ظہور امام مہدی کے بارے میں ایک روایت تفصیل کے ساتھ یوں ملتی ہے کہ ایک خلیفہ کی وفات کے وقت لوگوں میں اختلاف ہوگا۔ اس کا نام معلوم نہیں، مگر یہ آخری خلیفہ ہوگا جس کے بعد امام مہدی خلیفہ ہوں گے۔ تب لوگوں میں اختلاف ہوگا کہ کسے اگلا خلیفہ چنے، تو اہل مدینہ میں سے ایک صاحب مکہ معظمہ کی طرف تیزی سے تشریف لائیں گے، اس خوف سے کہ کہیں انہیں خلیفہ نہ چن لیا جائے۔ اہل مکہ میں سے کچھ لوگ ان کے پاس آئیں گے۔ وہ صاحب لوگوں سے چھپے ہوئے مکہ مکرمہ کے کسی گھر میں تشریف فرما ہوں گے۔ مکہ والے ان کے دروازے پر پہنچ کر ان سے گزارش کریں گے کہ آپ مسلمانوں کی خلافت کا ذمہ لے لیں اور انہیں باہر لائیں گے۔ مسلمان انہیں اپنا خلیفہ مان کر ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، یعنی انہیں اپنا خلیفہ تسلیم کریں گے، حالانکہ وہ صاحب اسے ناپسند کرتے ہوں گے۔ یہ لوگ ان سے مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان جگہ پر بیعت کریں گے۔ اس وقت شام کا بادشاہ کافر ہوگا۔ جب اسے ان کی خلافت کا پتہ چلے گا تو وہ ان سے جنگ کرنے کے لیے ان کی طرف شام سے ایک لشکر بھیجے گا جس کا نام لشکر سفیانی ہوگا۔ وہ لشکر منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک میدان میں دھنسا دیا جائے گا۔ اس لشکر میں صرف ایک شخص زندہ بچے گا جو اس لشکر والوں کی ہلاکت کی خبر لوگوں تک پہنچائے گا۔ جب حضرت امام مہدی کی یہ کرامت لوگوں میں مشہور ہوگی تو ان کے پاس شام اور عراق والوں کی جماعتیں آئیں گی اور وہ امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ پھر قریش کا ایک شخص نکلے گا جس کے ماموں بنو کلب سے ہوں گے۔ یہ شخص اپنے ماموں کی مدد سے حضرت امام مہدی کے مقابلے کے لیے ایک لشکر بھیجے گا، مگر اللہ کی مدد سے امام مہدی کا لشکر ان پر غالب آئے گا۔ اس طرح مسلمانوں کے ہاتھ بہت سارا مال غنیمت آئے گا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ نقصان میں ہوگا وہ شخص جو بنی کلب سے حاصل شدہ مال غنیمت میں شریک نہ ہو۔ خلیفہ مہدی خوب مال تقسیم کریں گے اور لوگوں کو ان کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلائیں گے۔ اسلام مکمل طور پر زمین پر مستحکم ہو جائے گا۔ امام مہدی کے ہوتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے اور دجال کو قتل کر دیں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام مہدی آخری زمانے میں آئیں گے۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔